السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے۔ آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں موجود ہیں اور یہاں پر آج ہمارا ایک ہوٹل میں اسٹے ہے۔ 3-4 دنوں تک ہم یہاں رہیں گے۔ تو ہمارے سفر کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم 5 فروری 2026 کی شام کو اپنے گھر سے نکلے تھے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے، اور ہمارے ساتھ 6 خواتین تھیں اور ہم 3 مرد تھے۔ وہ خواتین جو آج سے تقریباً 5 دہائیوں قبل بنگلہ دیش سے، اسی سرزمین سے انسانی اسمگلر کا شکار ہو کر پاکستان لائی گئی تھی اور یہاں پر فروخت ہو گئی تھی، اور اس طرح کی سینکڑوں عورتیں ہم نے ملائیں اور جو ہم سے رابطے میں ہیں۔ باقی ہزاروں کی تعداد میں شاید یہ خواتین لائی گئی ہوں اور وہ آج تک اپنوں سے دور ہے۔ بہت ساری ایسی خواتین فوت ہو گئی اور اپنوں سے ملنے کی امید میں اور خواہش اور ارمان آنکھوں میں سجائے دنیا سے چلی گئی۔ تو الحمدللہ یہ بہت لمبا ہمارا ایک سفر تھا یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ ہم نے بہت مشکل ٹائم دیکھا، ایسے حالات دیکھے کہ یہ خواتین بیچاری، کافی ہماری ایسی خواتین تھی جن کو ہم نے اپنے پیاروں سے ملوایا، پھر ان کی ویزوں کے لیے ہم کوشش کرتے تھے اور وہ ویزے کے اصول کے انتظار میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور یہاں پر ان کے والدین، ان کے بہن بھائی منتظر تھی، یا بیٹی وہاں موجود رہتی تھی، یہاں ماں باپ فوت ہو جاتے تھے۔ تو بہت ہی دردناک اور بہت ہی افسوسناک لمحات ہوتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ہماری ایک خاتون تھی آلومتی کے نام سے، اگر مجھے اس کی ویڈیوز اور تصویریں ملیں تو اسکرین پر ضرور میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ہم نے تقریباً 50 سال بعد ان کو ماں باپ سے ملوایا تھا، اس کے بہن بھائیوں سے ملوایا تھا۔ وہ اندرونی سندھ میں رہتی تھی۔ تو یہاں پر والدہ جو ہے وہ بیچاری انتقال کر گئی۔ 1 سال تک اس نے ویزے کا انتظار کیا تھا، ویزا ایشو نہیں ہوا، تو یہاں والدہ فوت ہو گئی، اور پھر والدہ کے فوت ہونے کے 1 ہفتے بعد بیٹی وہاں پر فوت ہو گئی، اور لاڑکانہ میں ان کی رہائش تھی۔ تو بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ صرف اور صرف ویزے کی وجہ سے، ان رکاوٹوں کی وجہ سے وہ جا نہیں پاتی تھی۔ اور آج الحمدللہ وہ دن آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، مجھے لگتا ہے کہ ان خواتین کی دعاؤں سے بہت بڑی تبدیلی لائی، اور آج جب آپ ویزے کے لیے جاتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، تو 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو ویزا مل ہی جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ خواتین ہمارے ساتھ تھی۔ ہم کراچی ایئرپورٹ سے آئے۔ کراچی ایئرپورٹ پر بہت ہی اچھا سلوک کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے، FIA کے جو حکام تھے اور جتنے بھی امیگریشن میں جو سیکورٹی اہلکار تھے، سب نے اپنی قانونی کارروائی مکمل کر کے اور بہت اچھی اور عزت اور احترام کے ساتھ ملے۔ انہوں نے بہت زیادہ پیار دیا، ان مظلوم مہمانوں کو اچھی طرح انہوں نے ٹریٹ کیا، اور ہم جہاز کی طرف گئے، وہاں جہاز میں بیٹھ گئے، اور یہ سفر جو تھا رات کو 12 بجے اس جہاز نے اڑان بھرنا تھا۔ تو کچھ قانونی کارروائیاں تھیں یا لگیج یا چیزوں کے جو لاجسٹک کچھ ایشوز تھے، ان کی وجہ سے جو ہے نا جہاز 40 منٹ تاخیر سے روانہ ہوا، اور ہم جب یہاں بنگلہ دیشی ٹائم کے مطابق پہنچے تو 4-4:30 بجے کا ٹائم تھا، اور ہم ایئرپورٹ پر اترے تو ان خواتین نے سب سے پہلے جیسے ہی دہائیوں بعد اپنی سرزمین پر قدم رکھا تو اپنی زمین کو انہوں نے بوسہ دیا، اور پھر ہم ایک بس میں سوار ہو کر ہمیں ٹرمینل کے قریب لایا گیا، اور وہاں پر ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے جس میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں، اور ڈیٹ آف برتھ اور پاسپورٹ نمبر، ڈیٹ آف ایکسپائری، BG 341 یا 342، اس طرح ہمارے فلائٹ کا نمبر تھا۔ تو وہ فارم جب ہم نے فل کیا تو ہم آئے وہاں پر امیگریشن میں، فارم انہوں نے لیا، پاسپورٹ وغیرہ لے کر کچھ سوالات کی کہ کس کے پاس آ رہے، کب کیوں آ رہے، تو ہم وہاں سے بخیریت روانہ ہوئے اپنے سامان لے کر۔ تو باہر جب نکلے تو ہمارے گروپ کے لیے ایئرپورٹ پولیس نے پروٹوکول دیا، دروازے پر کھڑے تھے، اور مجھے تو یوں لگا کہ شاید وہ ہمارے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن منظور بھائی نے بتایا کہ یہ پولیس یہاں ہمیشہ نہیں ہوتی، یہ آپ لوگوں کے لیے یہ لوگ آئے تھے۔ تو پھر باہر جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کے عزیز و اقارب آئے تھے، اور میڈیا کے لوگ تھے وہاں پر۔ میڈیا کارنر میں ہم گئے، وہاں پر انٹروڈیوس ہوئے، اور یہ سارے مناظر لوگوں نے دیکھے،
اور لوگ حیران تھے یہ کیا ہو رہا ہے کہ اتنے لپٹ لپٹ کر یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں. تو پھر جب وہ پوچھتے تھے کہ کیا وجہ ہے، ان کو بتاتے تھے. ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کے آنکھوں میں آنسو آئے جب انہوں نے ان خواتین کو اس طرح سے اپنے پیاروں کے ساتھ ملتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا. تو ہمارا پلان پہلے یہ تھا کہ ہم جا کر ایک جگہ بک کی تھی منظور بھائی نے، ہمارے جو ٹیم ممبر ہیں، کہ ہم وہاں بیٹھیں گے، ناشتہ کریں گے، پھر وہاں سے سب کو رخصت کریں گے. لیکن وہ سب کو اپنے پیاروں سے اتنی بے چینی کے ساتھ سب اتنے منتظر تھے کہ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے. تو فوراً انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اپنے گھروں کو نکلیں گے. اور کچھ ایسی خواتین تھیں کہ جن کے بہن بھائی 10-10 گھنٹے سفر کر کے ایئرپورٹ تک آئے تھے، تو ان کو جلدی نکلنا تھا. پھر ہم نے یہیں سے سب کو رخصت کیا. وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی کہ کیا مناظر تھے جب وہ خواتین اپنے پیاروں سے ملی. تو اس کے بعد ہم نے ان سب کو رخصت کیا. میڈیا کے کچھ چینلز آئے، ان سے ہم نے بات کی، اور ہم پھر آئے یہاں پر اپنے ہوٹل میں، اور ہوٹل میں کچھ آرام کیا. پھر جمعے کی نماز کے لیے ہم نکلے. جمعے کی نماز ہم نے یہاں ایک بہت بڑی جامع مسجد، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد ہے، جامع مسجد، یہاں ہم نے جمعے کی نماز پڑھی. اور جمعے کی نماز سے نکل کر جب ہم آئے تو بہت ہی مطلب ایک ایسا منظر ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، بنگلہ دیش کی جو گلیاں ہیں، یہاں کا جو اسٹریٹ فوڈ ہے وہ ہم نے چکھے. اور ہم کھانا کھانے پھر گئے. بنگلہ دیشی جو کھانا ہے وہ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے ہاں چاول لازمی ہے 3 ٹائم. وہ ساری چیزیں کھائیں گے، اس کو کھانے میں شمار نہیں کریں گے. جب چاول کہیں گے تو پھر کہیں گے ہاں ہم نے کھانا کھا لیا ہے. چاول کے ساتھ یا تو سالن ہوگا کوئی گوشت کا، یا تو مچھلی ہوگی. بہت سارے مختلف اقسام کی انہوں نے چیزیں بناتے ہیں، بہت زبردست اور لذیذ کھانے بنتے ہیں. تو اس ایک دن میں ہم نے بہت ساری چیزیں محسوس کیے اور بہت اچھا سفر جاری ہے. آج ہمارا پہلا دن ہے. زیادہ تر وقت ہمارا آرام میں گزرا، اور جتنی دیر کے لیے ہم باہر نکلے ہم نے جو یہاں کے پھل دیکھے اور یہاں کے کھانے دیکھے، سرسری کچھ چکھے کچھ کھائیں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کر یہ سفر مزید بہتر رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم مختلف جگہوں کا وزٹ بھی کریں گے، کچھ شہروں میں بھی جائیں گے. اور ہمارے بہت سارے کیسز ہیں کہ جو وہاں سے لوگوں نے رابطے کیے ہیں، ان کو اپنے پیاروں کی تلاش ہے. خواتین انہی خواتین کی طرح خواتین رابطے میں ہیں. تو ہم کوشش کریں گے ان کی فیملیاں اگر ہمارے قریب ملتی ہیں تو ہم جا کر خود ان سے مل کر ان کی بات کروائیں گے، اور بنگلہ دیش کے لوگوں سے ملیں گے، یہاں کا کلچر، یہاں کا آپ کو ہر چیز دکھائیں گے. اور مزے کی بات یہ کہ جب یہاں ہم آئے تھے تو بنگلہ دیشی جو ہمارے ٹیم ممبر ہیں ان کو اجرک کے جب تحفے پیش کیے گئے تو ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اجرک کی خوبصورتی تھی. یعنی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ ان قریب مزید قریب سے قریب تر ہوں گے. لوگ بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ پاکستان سے آئے ہیں. تو راستے میں ہم ہوٹل میں کھانا کھانے گئے. میرے یہاں پر بیج تھا پاکستانی جھنڈے کا، تو وہ ہوٹل کا جو ویٹر تھا، شاید وہ ویٹر بھی تھے مالک بھی تھے، تو وہ خود پھر انہوں نے ہمارے لیے الگ سے انہوں نے انتظام کیا اور کہا کہ مہمان ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا. یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں. اور اسی طرح میں تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ہم اپنے مزید قریب لائیں. اور یہ بہت پیار کرنے والے ہیں اور بہت خوبصورت ہے، یہ ملک بہت خوبصورت ہے. ہم سب نے دوبارہ اکٹھے ہونا ہے اور اتنے مضبوط تعلقات بنانے ہیں، اپنی دوستی اتنی پکی کرنی ہے کہ کوئی اس میں درار نہ ڈال سکے. اور بنگلہ دیش میں ابھی الیکشن کے ایام ہیں، تو ہم الیکشن سے 1-2 روز قبل ڈھاکہ شہر سے نکلیں گے. ہمارے ٹیم ممبر منظور احمد کے گاؤں جائیں گے، کیونکہ الیکشن کے دنوں میں پھر ساری چیزیں مصروف ہو جاتی ہیں اور ٹریفک کے معاملات، کہیں جا نہیں سکیں گے، تو یہاں رہنا شاید ہمارے لیے مناسب نہ ہو. تو ہم جائیں گے منظور بھائی کے گاؤں، ہم ڈھاکہ یونیورسٹی اور یہاں کے تاریخی مقامات پر بھی جائیں گے. اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جو بہاری ہمارے بھائی یہاں پر کیمپوں میں ہیں، ہم جا کر ان سے بھی آپ کو ملائیں، ان کے بھی احوال لیں، اور ان کے بھی اگر کوئی لاپتہ ہے، گمشدہ ہے، بچھڑے ہوئے ہیں، کسی کی تلاش ہے، ہم ان کو بھی ان سے ملانے کی کوشش کریں. تو یہ آج ہمارا ڈھاکہ کا یہ مختصر ایک خلاصہ تھا کہ ہم آج ڈھاکہ پہنچے ہیں.
اور بہت اچھا لگ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے. آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل سے ضرور جڑیے، کیونکہ ہمارے یوٹیوب چینل سے ہی ہمیں سپورٹ ملتی ہے. ہم نے کھلے عام اس طرح سے اپنے بینک اکاؤنٹ یا اس طرح کی چیزیں اپلوڈ نہیں کیے، شیئر نہیں کیے کہ ڈونیشن ہم اکٹھا کریں. ہماری یوٹیوب ہے جو ہمارے ان اخراجات کو، یوٹیوب اور فیس بک کی جو انکم ہوتی ہے، اس سے ہم اپنے سفری اخراجات اور اس کے علاوہ جو دیگر اس زمرے میں جتنے بھی ہمارے خرچے آتے ہیں ہم اس میں شامل کرتے ہیں. مکمل تو نہیں ہوتے لیکن کافی سپورٹ ملتی ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ یوٹیوب پر ہم سے زیادہ جڑیں، وہاں ہماری ویڈیوز دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز بھی اچھی ملیں گی اور ہماری بھی سپورٹ ہوگی. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ بہت جلد بنگلہ دیش کی سرزمین سے ہم آپ سے مخاطب ہوں گے. اللہ نگہبان.